فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ سرچ کریں جا کر، شہد بلیک بھی ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، مختلف الوانہ، شہد کے مختلف رنگ ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں محققین نے لکھا کہ یہ ایک ملک سے اڑ کر شہد کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کر جاتی ہے۔ کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ دیکھا کبھی؟ کسی نے نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی انٹرنیٹ یوز کر رہی ہو، موبائل چلا رہی ہو؟ نہیں، وہ اپنے مقصد پر کھڑی ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے نام پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اے شہد کی مکھی تیرا کام کیا ہے، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے پہاڑوں پر، درختوں پر، گھروں کی چھتوں پر اپنے گھر، اپنے چھتے بنانے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو نے جانا ہے ہر قسم کے پھلوں والے درختوں کے پاس، پھولوں کے پاس، وہاں سے رس نچوڑنا ہے۔ اور فصل کی سبل رب کی ذللا، تیرے رب نے تیرے لیے جو آسان نرم راستے بنائے ہیں ان پر تو نے چلنا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں محققین نے لکھا کہ یہ ایک ملک سے اڑ کر شہد کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کر جاتی ہے، لیکن جہاں سے اڑی تھی، جہاں اس کا گھر تھا، جہاں چھتا تھا، اپنے گھر کو نہیں بھولتی۔ اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے، کئی ملک پار کر کے وہاں سے شہد اکٹھا کرتی ہے، پھلوں سے، پھولوں سے رس چوستی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سبل رب کی ذللا، تیرے رب نے تیرے لیے راستے نرم کر دیے ہیں، اللہ کے بنائے گئے راستوں پر چل اور تلاش کر۔ پھر یہ چلتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، شہد کو اکٹھا کرتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے جہاں بھی پھل ہیں، جہاں بھی مٹھاس ہے، وہاں سے جمع کر کے اپنے چھتے میں آتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، فرمایا کہ پھر شہد کی مکھی کے جسم سے ہم شراب نکالتے ہیں، میٹھا شربت، شہد جو ہم پیتے ہیں، ہم اس کے جسم سے وہ نکالتے ہیں، اور مختلف الوانہ، اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں۔ ہم نے تو اپنے علاقے کا شہد دیکھا ہے گولڈن کلر کا، لیکن آپ سرچ کریں جا کر، شہد بلیک بھی ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، مختلف الوانہ، شہد کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ نے یہ شہد کی مکھی کے اندر طاقت رکھی ہے، فیہ شفاء للناس۔ پھر اللہ نے فرمایا اس شہد کے اندر، یہ جو شہد کی مکھی کو اتنے زبردست کام پر ہم نے لگا دیا، فائدہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اے انسان، اے لوگو، یہ صرف تمہارے بھلے کے لیے اتنے ملکوں کا سفر کرتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے، تمہارے لیے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ شہد میں شفا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، وہ جو صبح شام صرف ایک ہی کام پر لگی ہے، وہ صرف ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اور مخلوقات میں سے بھی اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو اتنے زبردست کام پر لگا دیا۔ اس میں شفا ہے، اگرچہ استعمال کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں کہ کھانا کیسے ہے، پانی میں مکس کر کے کھانا ہے یا کسی معجون میں ملا کر کھانا ہے یا روٹی کے ساتھ کھانا ہے، وہ تو ماہر حکیم ہی بتائے گا، لیکن اس میں شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت لے کر، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا۔ وہ چلا گیا، اس نے شہد پلائی، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا شہد پلا، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں ہوا، اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا شہد پلا۔ تو پھر وہ گیا، شہد پلایا، دوسری مرتبہ اس نے، پھر دوبارہ آیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا شہد پلا شفا ملے گی، لیکن میرے بھائی کے پیٹ میں ابھی بھی درد ہے، شفا نہیں ملی۔ تو پتہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا دوبارہ شہد پلا، اللہ سچا ہے، تیرا بھائی جھوٹا ہے۔ تیرے بھائی کے اندر بیماریاں ہو سکتی ہیں، احتیاط نہیں کی ہوگی، اس نے استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو تیسری مرتبہ وہ پھر گیا، اس نے پھر بھائی کو کہا کہ بھائی جان شہد پیو، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔
اب اس نے تیسری مرتبہ جب شہد پیا تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تو اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھی کو جو ہم نے اس کام پر لگایا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اچھا دیکھو، شہد کی مکھی اللہ کے ایک حکم پر، اللہ کے اسی کام پر صبح شام لگی ہوئی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ تیرا کام ہے درختوں سے رس چوس کر تو نے لوگوں کے لیے شہد بنانا ہے. تو جو لوگ اپنا مقصد تخلیق بھول چکے ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ تو اس ننھی شہد کی مکھی سے بھی بدتر ہیں. وہ شہد کی مکھی اپنا آنے کا مقصد، اپنا کام نہیں بھولی. کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ دیکھا کبھی؟ کسی نے نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی انٹرنیٹ یوز کر رہی ہو، موبائل چلا رہی ہو؟ نہیں، وہ اپنے مقصد پر کھڑی ہے. جب بھی آپ دیکھو گے شہد کی مکھی ایک ہی کام پر لگی ہوئی ہے، آتی ہے جاتی ہے، رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے. وہ چھتا ہم اڑا دیتے ہیں پھر دوسرا چھتا بناتی ہے، اپنے کام پر لگی ہوئی ہے. یہ قرآن کے اندر جو اللہ نے آیتیں اور نشانیاں ہمارے لیے بتائی ہیں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم فکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم سوچیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ کی ہر مخلوق اپنے کام پر لگی ہوئی ہے. اگر بھول گیا ہے تو یہ بدبخت انسان بھول گیا ہے. انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں صرف شہد کی مکھی کا مقصد تخلیق نہیں ہے، ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسرے دنیاوی کاموں میں لگ جائیں اور عبادت خداوندی کو چھوڑ دیں تو پھر تو ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں.